کچھ لوگ جس محفل میں بھی بیٹھے ہو نا وہ بالکل جانے محفل بن جاتے ہیں. آپ نے بھی یہ بات نوٹس کی ہوگی. وہ بات کرتے ہیں تو لوگ ان کی بات کو سننا چاہتے ہیں. اور آپ کو کبھی ایسا فیل ہوا ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں اور کوئی اوائڈ کر رہا ہو کہ آپ کی بات نہ سنی جائے یا آپ کو اس طرح سے رسپانس نہ دیا جائے؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ ہوتی ہے بہترین کمیونیکیشن سکلز. خاص طور پہ ایسے گھرانوں میں جہاں پر بہت زیادہ ٹاکٹیو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ اپنی جگہ بنانا تھوڑا سا مشکل ہوتی ہے. اگر آپ کا واسطہ ایسے سسرال سے پڑا ہے نا جہاں پہ سب لوگ بہت بات کرنے والے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اس طرح سے بات نہیں کر پا رہی یا آپ کو اس طرح سے رسپانس نہیں مل رہا جو رسپانس آپ ڈیزرو کرتی ہیں، تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں کچھ پوائنٹس شیئر کرنے لگی ہوں. یہ آپ نے اپنی گفتگو کے دوران ان پوائنٹس کا خیال رکھنا ہے اور انہیں اپنانا ہے، اور پھر دیکھیے گا سسرال ہو یا میکہ ہو، آپ کا ورک پلیس ہو، آپ کے دوستوں کی محفل ہو، ہر جگہ ہر بندہ آپ کی بات سننے کو ترجیح دے گا اور آپ بھی محفل کی جان بن جائیں گی. جہاں پر آپ موجود ہوں گی لوگ آپ کی بات کو سننا چاہیں گے اور ایسا ہوگا، آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی بات کو اہمیت دی جائے گی. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. تو بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے بنا ٹائم ضائع کیے. لیکن آپ لوگوں نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے اس سے پہلے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. بات کرتے ہیں جی ٹاپک کے حوالے سے. دیکھیں کمیونیکیشن سکلز جو ہے نا وہ اپنے آپ میں ایک پورا سبجیکٹ ہے. اس پہ باقاعدہ پڑھایا جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر بنائیں، اپنے بات کرنے کے انداز کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کی بات کو سننا چاہیں. تو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اور چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف. وہ کیا ایسی چیز ہے جو کہ آپ نے آئندہ سے بات کرنے کے دوران ضرور اپنانی ہے. دیکھیں جب آپ سے کسی کا انٹریکشن ہو، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں یا آپ سے کوئی بات کر رہے ہیں، تو آپ نے پہلی چیز کیا کرنی ہے؟ آپ نے دلچسپی سے اگلے بندے کی بات سننی ہے. ٹھیک ہے، بات کرنے کی پہلی شرط ہے بات سننا. سب سے پہلی چیز یہ کوشش کیجئے کہ آپ کو بات سننے کی عادت ہو. آپ نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جب ان سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی بڑی ضروری بات ہوتی ہے، وہ بات بیچ میں کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دوسرے کو نا پتہ کیا فیل ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ میری بات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. اور اکثر میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بہت ضروری بات ہو رہی ہوتی ہے، بیچ میں اپنی ٹانگ اڑا کے نا بات کاٹ کے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس کا اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا یا وہ بات بدلنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بندہ آپ سے بات کر رہا ہے پہلے آپ سننے کی عادت ڈالیے. جب آپ کسی دوسرے کی بات سنیں گے نا تبھی وہ بھی آپ کی بات سنے گا. اگر آپ ہی اس کی بات دلچسپی سے نہیں سنیں گے تو اس نے آپ کی بات کیا سننی ہے؟ بات میں دلچسپی لیجئے. کوئی بندہ آپ سے بات کر رہا ہے تو اس کی بات میں آپ اس طرح رسپونڈ کیجئے کہ جیسے اس وقت آپ صرف اسی کو سن رہے ہیں، آپ کی پوری توجہ اس کی طرف ہے، آپ کی توجہ ارد گرد موجود کسی چیز پر نہیں ہے. اچھا جی اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. یہ بھی بڑی ضروری بات ہے. دیکھیں لوگوں کے نام جو ہوتی ہے نا ان کی پہچان ہوتی ہے، اور نام کسی کی شخصیت کی پہچان ہے. ہر انسان کو نا اپنا نام سننا اچھا لگتا ہے. کوشش کیجئے جب آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، آپ کی کسی کے ساتھ کمیونیکیشن چل رہی ہے، تو آپ اس کا نام لے کے اسے مخاطب کیجئے. بہرحال آپ نے اس کی اہمیت کے مطابق، اس کے آپ سمجھ لیں رتبے کے مطابق، اس کے ساتھ جو بھی سر صاحب میڈم جو بھی آپ نے بہن بھائی آپ کی خالہ جو بھی آپ نے لگانا ہے وہ ساتھ لگائیے، لیکن آپ ساتھ نام لیجئے. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ خود دیکھیں کوئی آپ کو آپ کے نام سے مخاطب کر کے بلاتا ہے یا بات کرنے کے دوران آپ کا نام لیتا ہے تو آپ کی لامحالہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کی بات توجہ سے سنوں، کیونکہ یہ توجہ دے کے مجھ سے بات کر رہا ہے، کیونکہ یہ بات میں اس کی میری اہمیت ظاہر ہو رہی ہے. کسی بندے کو امپورٹنس دینے کے لیے اس کا نام لینا بڑا ضروری ہوتا ہے. نام ضرور لیا کریں. ہم کہتے ہیں نا اپنے بچوں کے نام پورا لے کے پکاریں. یہ بچوں کی شخصیت کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان کا نام پورا لے کر پکاریں اور پھر ان سے بات کریں. میری ایک بڑی یونیورسٹی ٹائم کی دوست تھی، اب تو پتہ نہیں وہ کہاں چلی گئی. بہرحال کچھ اختلافات ہوئے اور میرا اس سے رابطہ ختم ہو گیا. تو میں ہمیشہ جو ہے نا، اگر شاید یہ ویڈیو کہیں نہ کہیں سے اس تک پہنچ جائے، اور میری دعا ہے کہ یہ ویڈیو کہیں سے اس تک پہنچے اور اس کو پتہ لگے، تو میں ہمیشہ اس کا نام لے کے اسے بلایا کرتی تھی عبیر رضا. اور آپ یقین کیجیے اسے اتنا اچھا لگتا تھا نا کہ اگر میں کبھی اس کا نام نہیں اس طرح سے لیتی تھی نا پورا نام، اور تو وہ کہتی تھی آج تم ناراض ہو، تم نے میرا نام نہیں لیا، آج تم نے مجھے اس طرح سے نہیں بلایا بات کرتے ہوئے. نام بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کسی کا نام اس کے ساتھ آپ کے دل میں موجود اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہوتا ہے. نام لے کے پھر بات کیا کریں. اچھا جی اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اگلا پوائنٹ یہ ہے جناب کہ جب آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں نا تو دوسرے بندے کو بھی بات کرنے کا موقع دیں. آپ نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو اپنی بات تو پوری بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی طرح نا میں اپنی بات اپنا پوائنٹ آف ویو بتا دوں، لیکن دوسرے کی بات نہیں سن رہے ہوتے، اسے بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے. تو ایسے لوگوں سے بھی نا لوگ بڑا اوائڈ کرتے ہیں کہ اس نے اپنی تو ساری سنا دینی ہے اور میری باری اس نے سننی نہیں ہے. تھوڑا سا پیشنس، تھوڑا سا تحمل ضرور ہونا چاہیے. جب آپ کہیں پہ بات کر رہے ہیں تو آپ
ظاہر ہی چاہ رہے ہیں نا کہ آپ کی بات غور سے توجہ سے سنی جائے، اسی طرح دوسرے بندے کو بھی بات کرنے کا موقع دیجیے، صرف اپنے نہ سناتے رہیں. جب آپ اپنی سنائی جائیں گے تو دوسرا بندہ آخرکار تنگ آ کے کہے گا یار میں کہیں اور ہی چلا جاؤں، اس نے تو میری کوئی بات نہیں سنی. ہوتا ہے نا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت بول رہے ہوتے ہیں، اور جیسے بھی میں آپ سے بات کر رہی ہوں. اور لیکن بہرحال کیونکہ اس وقت آپ لوگوں نے مجھے رسپانس کیسے دینا ہے، آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کے رسپانس دینا ہے، ورنہ میں آپ سے اپنی بات کر رہی ہوں، اور بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ میری بات سنیں اور آپ لوگ میری بات سمجھیں، اور پھر اس کے مطابق آپ نے جو رسپانس دینا ہے وہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کے دے سکتے ہیں. کمنٹ سیکشن میں اپنا کبھی بند نہیں کرتی، اچھے کمنٹس ہوں برے کمنٹس ہوں جیسے بھی ہوں، میں کمنٹ سیکشن بند نہیں کرتی اپنا. اچھا جی، چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف. دیکھیں، سمجھدار ہونا بہت اچھی بات ہے. چالاکی اور سمجھداری اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. چالاکی جو ہوتی ہے نا وہ انسان کو کہیں نہ کہیں جا کے سمجھ لیں گرا دیتی ہے. تو بہت چلاک نہیں ہونا کبھی بھی زندگی میں. یہ 1.5 ہوشیاریاں جو کرتے ہیں نا تو پھر یہ زندگی میں مار کھاتے ہیں. ہاں، سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے. سمجھدار ضرور ہوں. سمجھدار ایک تو دیکھیں بعض چیزیں جو ہوتی ہیں نا بلٹ ان ہوتی ہیں. کچھ لوگ پیدائشی سمجھدار ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کو دیکھ کے سیکھ کے آبزرو کر کے اور پھر سمجھدار ہوتے ہیں. سو سمجھداری ضرور ہونی چاہیے. سمجھداری سے بات کرنی آنی چاہیے. کس جگہ کیا بات کرنی ہے، کس جگہ کتنی بات کرنی ہے، یہ آپ کو سنیریو کو دیکھ کے جج کرنا پڑے گا. کس جگہ خاموش رہنا ہے. کہیں کہیں بولنا ضروری نہیں ہوتا، کہیں کہیں خاموشی بڑی ضروری ہوتی ہے. کچھ جگہوں پہ خاموشی اتنی ضروری ہے جناب کہ اگر آپ نے وہاں پر بول دیا تو یقین کیجئے آپ کی وہ بات ساری زندگی کے لیے پکڑی جائے گی. لیکن اگر آپ نے وہاں پر ایک سمجھدار سی خاموشی اختیار کر لی نا تو یقین کریں آپ کی وہ خاموشی آپ کے لیے سکون کا باعث بن سکتی ہے. آپ کی زندگی میں سکون آ سکتا ہے. سو کوشش کریں سوچ سمجھ کے جس جگہ جتنا بولنا ہے اتنا بولیے، اور جہاں خاموش رہنا ہے وہاں خاموش رہیں، اور بحث و تکرار نہیں کرنی. دیکھیں، جہاں آپ کو لگ رہا ہے نا کہ اب یہاں پہ آرگیومنٹ ہو جائے گا اور خام خام کی بحث ہو جائے گی، وہاں سے نہ ہٹ جائیں. ہمیشہ بحث سے جو ہے نا میں کہتی ہوں پرہیز کریں. اور خاص طور پہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ بحث کر کے نا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے بات نہیں مانی ہوتی. جہاں آپ کو لگے نا کہ آپ کی بات کی ویلیو نہیں ہے، جہاں بحث کرنے سے بھی آپ کی بات، آپ کا پوائنٹ کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا، وہاں خاموش ہو جائیں. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ تھوڑے سا آرگیومنٹ ہوگا یا بحث جو ہوگی وہ ایک پروڈکٹیو بحث میں تبدیل ہو جائے گی، اور یہاں پر کچھ بات میری سنی جائے گی، کچھ میں دوسرے بندے کی سنوں گا اور ہمارا ایشو ریزالو ہو جائے گا. لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں صرف بحث ہی ہو رہی ہوتی ہے، وہاں اکڑ ہوتی ہے نا، تو پھر دوسرا انسان سننے کے موڈ میں ہی نہیں ہوتا، بس چلتے جاؤ لسی بناتے جاؤ. تو وہاں پر نا خاموش ہو جائے، وہاں پہ ایک سٹیپ پیچھے آ جائے. اچھا جی، اگلی پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی. بڑا ضروری پوائنٹ ہے، اور خاص طور پہ خواتین کے لیے. دیکھیں، خواتین کو نا یہ عادت ہوتی ہے، انہیں تعریف اپنی بڑی پسند ہوتی ہے. تو اگر کسی کوئی اچھی چیز دیکھے نا وہاں پہ ضرور تعریف کیجیے، ضرور تعریف کیجیے. بہت اچھی چیز ہے، اس سے نا لوگوں کے دل میں آپ کے لیے جگہ پیدا ہوگی. ہم لوگ نا کیا کرتے ہیں کہ تنقید تو بڑے شوق سے کر لیتے ہیں، تعریف میں کنجوسی کر لیتے ہیں. نہ کیا کریں. کسی نے کوئی اچھا کام کیا، کسی کی کوئی اچھی ایفرٹ ہے، کوئی اچھا لگ رہا ہے، اس کی تعریف کیجیے. کسی نے اچھا کھانا پکایا، اس کی تعریف کیجیے، اسے دعا دیجیے، ساتھ تعریف ضرور کریں کہ ہاں آپ نے بہت اچھا کھانا پکایا ماشاء اللہ، اور الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگا، اور اللہ پاک اسی طرح آپ کے کھانوں میں برکت دے. ضرور کیجیے. کوئی اچھا لگ رہا ہے اس کی تعریف کیجیے کہ بہت اچھے لگ رہے ہیں جی، بڑی اچھی آپ نے ڈریسنگ کی ہے، آپ نے بڑا اچھا کیری کیا ہے ڈریس کو. ضرور کیجیے. میری ایک چچی ہیں، اور اللہ پاک زندگی دے، ایک ہی چچی ہیں صرف میری، تو وہ ماشاء اللہ بڑے اچھے طریقے سے تعریف کرتی ہیں، ہر چیز کی تعریف کرتی ہیں. کسی کا کھانا اچھا لگا اس کی بہت اچھے سے تعریف کی، اور بچوں کی اسپیشلی بہت ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں ان کو اپریشیٹ کرنا، تعریف کرنا. تو اپریسیشن جو ہوتی ہے نا جناب، وہ ہر بندے کا حق ہوتی ہے. ہر بندہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اگر وہ اچھا کام کرا تو اسے اپریشیٹ کیا جائے. آپ دوسروں کی دیکھیں تعریف کرنا، چاپلوسیاں کرنا دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. چاپلوسی کی حد تک نہ جائیں. چاپلوسی تو یہ ہے نا کہ آپ کسی کی تعریف اس مقصد کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ کا کوئی کام ہے اور آپ نے اپنا وہ کام نکلوانا ہے. اور تعریف جو ہوتی ہے نا وہ تو کھلے دل سے ہوتی ہے، وہ تو بس اپریشیٹ کرنا ہی ہے نا کہ کسی کی چیز اچھی لگی تو چلے اچھی بات ہے، آپ کے دل کو اچھی لگی. دیکھیں، کھلے دل کے ساتھ کسی کی تعریف کریں گے نا، اور دل میں کسی کے خلاف کوئی بغض، حسد اور کینہ نہیں رکھیں گے، تو لوگوں کو یہ چیز آبزرو کر لیں گے لوگ کہ یہ کھلے دل سے تعریف کرتا ہے. بعض لوگ تو جناب ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کوئی اچھائی دیکھ کے تعریف کرنا ہو تو دور کی بات، ان کے فیشل ایکسپریشنز ایسے ہو جاتے ہیں نا کہ اگلے بندے کا نا دل ہی نہیں کرتا اگلی بات کرنے کو. اور ایسے لوگ ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے گا. خاص طور پہ یہ جو جوائنٹ فیملیز میں خواتین رہتی ہوں گی میری بات سے لازمی اگری کریں گی. دیورانی جٹھانیوں میں نا یہ والا مسئلہ بہت ہوتا ہے. کسی کے اچھے کپڑے دیکھ لیے، تعریف نہیں کرنی، ایسے ایکسپریشنز دینے، ایسا منہ بنا لینا کہ اگلے بندے کا نا دل ہی نہ کرے وہ کپڑے پہننے کو. میں صحیح بتا رہی ہوں آپ کو. دیکھیں، اگر کسی نے کوئی چیز اچھی لے لی، اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہیں. کسی کے پاس پیسہ کم ہونا، کسی کے پاس زیادہ ہونا، تو وہ اس حساب سے ظاہر ہے اپنی چیزیں لے کے چلے گا.
سو کسی کی اچھی چیز دیکھ لی تعریف کر دیجئے, اور کیا پتہ ہے اس تعریف کے بدلے اللہ پاک آپ کو اس سے بھی کہیں زیادہ نواز ہے. تعریف کرنے میں کنجوسی نہ کیا کریں, دل کھول کے تعریف کیا کریں. اچھا جی, اگلے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. اپنے رونے نہ روئیں کسی کے سامنے. یہ ہم بڑی غلطی کرتے ہیں کہ کوئی ہم سے بات کر رہا ہے, کسی محفل میں بیٹھے ہیں, بس ہم نے اپنی پریشانیاں, اپنے گلے شکوے نکال کے بیٹھے ہیں. لوگ نہیں سننا چاہتے. دیکھیں اس وقت نا لوگوں کی اپنی زندگی میں اتنے مسائل ہیں, مجھے تو ایسا لگتا ہے کوئی کسی کے مسئلے سننا ہی نہیں چاہتا. خوش دلی سے ملیں, گلے شکوے نہ کریں, رونے نہ روئیں. اچھا گلے شکوے بھی نا, میں نے تو اپنی زندگی سے گلے شکوے نکال دیے. کوئی اچھے طریقے سے مل رہا ہے, دیٹس اٹ, میں بھی اچھے طریقے سے مل رہی ہوں. کوئی بلا رہا ہے, بہت اچھی بات ہے, میں چلی جاتی ہوں. کوئی نہیں بلا رہا تو یار اس کی زندگی میں کوئی مسائل ہو سکتے ہیں, وہ نہیں بلا پا رہا, تو آپ جس حد تک مل سکتے ہیں آپ مل لیجیے. وہ نہیں ملنا چاہ رہا, آپ کو سمجھ آ گئی, آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں کچھ عرصے کے لیے. لیکن گلے شکوے نہ کریں کہ جب بھی ملیں بس شکوے, تم نے یوں کر دیا, اس نے یوں کر دیا, میرے ساتھ یوں ہو گیا. چھوڑ دیں چیزوں کو نا, چھوڑ دیا کریں, لائٹ رکھیں. زندگی میں اپنے بھی سکون ہوگا, اور جو لوگ آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں ان کی زندگی میں بھی سکون رہے گا. آخری پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جی. مسکرانا سیکھیے, بات کرتے ہوئے اسمائل ضرور دیا کریں. دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کچھ لمحے, کچھ سیکنڈز دیکھیں, اس کے بعد اسمائل دیجیے. اس کی بات پہ یقین کریں, آپ کی بات میں دم ہوگا, اور آپ کی اسمائل میں دم ہوگا, اور آپ کو دوسرے کو لگے گا کہ آپ نے دل سے اسمائل کیا. اس کے لیے مسکرانا سیکھیں, خوش ہونا سیکھیں, لوگوں کی تعریفیں کرنا سیکھیں. بس یہی وہ راز ہے, یہی وہ کی ہے جو بہترین کمیونیکیشن آپ کے اندر پیدا کر سکتی ہے. آپ کی کمیونیکیشن سکلز اسٹرانگ ہو سکتے ہیں, آپ ہر جگہ بولنے قابل ہو سکتے ہیں, آپ پورے کانفیڈنس کے ساتھ بول سکتے ہیں. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا. کل دوبارہ آئیں گے, جب تک کے لیے اللہ حافظ.